میں پورے ہاتھوں پر مہندی لگا چکی تھی۔ اب جب میری مہندی خشک ہو گئی تو میں نے اپنی کزن فرا کو کہا کہ میرا کام تو مکمل ہو گیا ہے، اب گھر چلتے ہیں اور پاؤں پہ مہندی گھر چل کر تم خود لگا لینا۔ آج رات کو میری مایوں تھی اور میں پارلر سے فیشل کروانے اور مہندی لگوانے کے لیے آئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ امی نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ گھر جلدی آ جانا، کیونکہ پھر گھر پہ مہمانوں کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جانا تھا اور رات کو مہندی کی تقریب بھی تھی۔ میری تقریب کرنے کے بعد میرے گھر والوں نے سسرال میں بھی جانا تھا۔ جب ہی امی کے بھی گھر سے بار بار فون آ رہے تھے اور پھر میرا بھائی بھی مجھے جب لینے کے لیے آ گیا تو تب میں اور فرا پھر پارلر سے نکل آئے تھے۔ ابھی ہم لوگ گھر سے چند قدم دور ہی تھے کہ جب یکدم بھائی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ کتنی دیر لگا کر وہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر گاڑی تو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کی بار بھائی جنجلا گیا، مجھے کہنے لگا کہ اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا، شادی والا گھر ہے، اتنے سارے کام ہیں، اور اگر گاڑی اسی طرح خراب رہی تو میں نے اس کا کام نہیں کروایا تو ابا جان سب کے سامنے میری کلاس لے لیں گے۔ بھائی کی جنجلاہٹ دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں اور فرا گاڑی سے نیچے اتر گئے اور اس سے کہنے لگے کہ چند قدموں پر ہی تو گھر ہے، ہم دونوں چلے جائیں گے۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، میں نے آگے تک گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ فرا کہنے لگی کہ تمہاری مہندی پہ مزہ آئے گا، کیونکہ موسم ابر آلود ہے اور بارش بھی بس برسنے ہی والی ہے۔ اس موسم میں شادیاں اٹینڈ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ موسم تو مجھے بھی بہت پسند تھا، مگر میں سوچ رہی تھی کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤں، اگر بارش شروع ہو گئی تو میری ساری مہندی خراب ہو جائے گی۔ تبھی چلتے چلتے یکدم میری جوتی ٹوٹ گئی۔ اب کی بار میں کوفت زدہ ہو گئی کہ ننگے پاؤں گھر میں چل کر جانا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی فرا میری حالت دیکھ کر ہنس پڑی اور وہ کہنے لگی کہ تم ابھی سائڈ پر رک جاؤ، میں گھر سے کسی کو تمہارے لیے جوتے دے کر بھیجواتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ یہاں پہ برگد کا پیڑ تھا۔ فرا نے مجھے برگد کے پیڑ کے نیچے دیکھا تو کہنے لگی، خدا کا خوف کھاؤ زینب، کیا کر رہی ہو تم؟ اس پیڑ کے نیچے کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ جانتی ہو نا کہ یہ پراسرار جگہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور اس سے کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ فالتو کی باتیں اور وہم مت پالا کرو، پڑھی لکھی ہو کر بھی تم جاہل عورتوں والی باتیں کرتی رہتی ہو۔ میرا انداز دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور وہ بنا کچھ کہے گھر میں چلی گئی تھی۔ تبھی میں اپنی مہندی کی خوشبو سونگھنے لگی۔ مجھے ہمیشہ سے مہندی کی خوشبو سونگھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ یہ دیکھ کے میں بری طرح سے گھبرا گئی کہ یہاں پر کون تھا جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ پر واضح کسی کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی میں حسن کی آواز سن کر چونک پڑی۔ حسن فرح کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کے ہاتھ میں میرے جوتے تھے۔ جلدی سے میں وہ جوتے پہن کر گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی بھی مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہو، اور میں بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ مجھے سب سے ڈانٹ پڑنے کو مل سکتی تھی۔ امی بچپن سے ہی ہمیں اس پیڑ کے نیچے کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ جب کبھی سہیلیوں کے ساتھ میں کھیلتے ہوئے اس پیڑ کی طرف جاتی تو امی مجھے بہت باتیں سناتی اور غصہ کرتے ہوئے کہتی کہ تم میرے لیے نئی مصیبت کھڑی کرنا چاہتی ہو۔ کیا میرے لیے پہلے پریشانیاں کم ہیں جو تم بہنیں ایک کے بعد ایک نئی ٹینشن میرے لیے شروع کر دیتی ہو؟ تمہاری دادی ہی میرے لیے بہت ہے، تم بہنیں اپنی دادی کے نقش قدم پر مت چلو۔ امی کی بات سن کر میں جنجلا جاتی۔ اگر دادی امی کے ساتھ بات بات پر لڑائی کرتی، ان کے ربو کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرتی، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ضروری تھا کہ امی بات بات پر مجھے دادی کے ساتھ تشبیہ دیتی، جبکہ میں تو دادی جیسی بالکل نہیں تھی۔ میرے صرف نین نقش دادی جیسے تھے، مگر عادتیں میری ان سے بالکل مختلف تھے۔ مگر امی کو یہ بات کون سمجھاتا؟ جب بھی انہیں دادی پر غصہ آتا تو وہ سارا غصہ ہم بہنوں پر اتار دیا کرتی۔ سب سے زیادہ امی کے غصے کا نشانہ میری ذات پر تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خاموشی سے امی کی تمام کڑوی کسیلی باتوں کو سن لیا کرتی اور پلٹ کر انہیں جواب تک نہیں دیتی۔ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو بہت سارے مہمان آئے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی
اور اب میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگی تھی کہ فیشل کے بعد میرے چہرے پر کیسا نکھار آیا تھا۔ تبھی مجھے آئینے میں ایک شبیہ نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آئینے میں ایک بہت ہی خوبصورت انسان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں، گورا چہرہ تھا اور سنہری بال تھے۔ اونچا، لمبا اور وجیح سراپے کا مالک تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اب جب دوبارہ آئینے میں دیکھا تو مجھے ابھی بھی اسی شخص کی شبیہ نظر آ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار نظر آ رہا تھا۔ میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ میرے کمرے میں امی میری آواز سن کر آ گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور آئینے میں کسی کا بھی عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران پریشان ہوئی۔ امی مجھے کہنے لگی کہ جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ 100 کام ہیں گھر میں کرنے والے اور تم اس طرح سے شور مچائے جا رہی ہو جیسے کہ چھوٹی بچی ہو۔ آج تمہاری مہندی ہے، تمہیں کچھ عقل ہے کہ تمہیں سمجھ بوجھ کر کام لینا چاہیے؟ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے؟ پہلے ہی سب تمہیں غیر ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے بھی تمہاری شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں تو سمجھداری چھو کر بھی نہیں گزری، نہ جانے سسرال میں جا کر میرا نام ڈبو گی۔ امی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اب میں روحان سی ہو کر امی کو دیکھنے لگی۔ انہیں کہنے لگی کہ خدا کا خوف کھائیں، آج میرا یہاں پر آخری دن ہے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس گھر میں مہمان ہوں میں، مگر آپ مجھے بالکل اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ ذرا سی بات پر مجھے یوں ڈانٹ دیتی ہیں جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں، جبکہ آپ باقی بہنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ چھوٹی چھوٹی تمام باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ امی نے مجھے یوں روتے دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جانتی تھی کہ اگر دادی یا ابو نے دیکھ لیا تو امی کو خوب سنائے گے، کیونکہ جو بھی تھا میں ابو کی بہت لاڈلی تھی اور دادی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ دادی کی تو سوچ کر بار بار آنکھیں بھیگ رہی تھی کہ اب میں پرائی ہو گئی ہوں اور ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہی ہوں۔ نہ جانے میرے سسرال والے مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت دیتے بھی یا نہیں۔ تبھی امی کہنے لگی کہ میں تم پر سختی اس لیے کرتی ہوں کیونکہ تم بہنوں میں سب سے بڑی ہو، اور دیکھو تمہاری چھوٹی بہنیں تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، سلیقہ شار بھی ہیں، کچن کے کاموں میں بھی میری مدد کرواتی ہیں، جبکہ تمہارے بندے کام کرتی ہو۔ تمہاری ساس تو باتوں باتوں میں کتنی بار جتا چکی ہے کہ ان کے گھر کے تمام افرادی بہت چٹورے ہیں، وہ اچھا کھانا کھانے کے عادی ہے۔ اگر تم نے وہاں جا کر اپنی بد سلیقی کا مظاہرہ کیا یا غیر ذمہ داری کے ثبوت دیتی رہی تو تمہارے سسرال والے مجھے ہی باتیں سنائیں گے کہ ماں نے کیسی تربیت کی ہے۔ بات امی کی بھی ٹھیک تھی، مگر ان کا مجھ پر بات بات پر غصہ کرنا میرے دل کو دکھا دیتا۔ اب تو بات بات پر میری آنکھیں بھر آتی۔ تبھی امی کہنے لگی کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا، کیوں چلا رہی تھی؟ میرے ذہن میں وہی شبیہ گھوم گئی۔ میں نے سوچا اگر میں نے امی کو یہ بات بتائی تو امی مجھ پر غصہ کریں گی کہ تم برگد کے پیڑ کے نیچے گئی ہی کیوں تھی۔ تبھی میں انہیں کہنے لگی کہ میں نے کمرے میں چوہا دیکھ لیا تھا، اس لیے میں ڈر گئی تھی۔ امی نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ اب تم اسی بات سے اندازہ لگا لو، ایک چوہے کو دیکھ کر تم نے اتنا شور مچا دیا، یہ سوچے بغیر کہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ امی مجھے لیکچر دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے پھر سے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے ہاتھ کو کسی نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہو، میرے ہاتھ کی مہندی کو کوئی چھو کر دیکھ رہا ہو۔ میں بری طرح بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے فرح کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے میں یہ بات بتانا چاہتی تھی جب اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر میری زبان جنبش نہیں کر رہے تھے۔ اب تو میں سخت بوکھلا گئی۔ مجھے لگنے لگا کہ میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہ جانے اب میں اس مصیبت سے کیسے نکل سکتی ہوں، کہیں مجھ پر کوئی جن و عاشق تو نہیں ہو گیا۔ یہ سوچتے ہی خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ مجھے کالج کی ایک لڑکی یاد آ گئی تھی، بیٹھے بیٹھے جس کو دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ چیخنے لگتے تھے، کبھی کبھی وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی، کبھی اپنے بال کاٹ دیتی اور خود کو خود ہی نقصان پہنچاتے۔ جب اس کو کسی عامل کے پاس لے گئے تو اس نے بتایا کہ اس پر ایک جن عاشق تھا اور وہ اس لڑکی کی کبھی شادی نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے بہت سی جگہوں پر اس کا علاج کروانے کی کوشش کی
मगर लड़की को कोई भी इलाज ठीक नहीं कर सका। बहुत से लोगों का कहना था कि लड़की को नफ्सियाती मसाइल का सामना है, उसे जिन विन नहीं है, उसे नफ्सियाती आर्जा लाहक है। मगर उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। वो समझते थे कि जो कुछ भी हुआ है ये जिन्नात की कारस्तानी है। फिर वो उसे एक के बाद एक अमलों के पास ले गए, मगर मेरी दोस्त ठीक नहीं हो सकी। इसी दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। आज भी उसकी जवान मौत को याद करके मेरी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। और जब रात को आज मेरी मेहंदी थी, तो जब सब लोग मुझे मिठाई खिला रहे थे, उसी वक्त मेरे पहलू से फरा उठकर किसी काम से चली गई। अब जब मैंने अपने पहलू में देखा तो मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मेरे पहलू में वही शख्स बैठा था जिसका अक्स मैंने आईने में देखा था। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी, अफसुर्दगी, जैसे उसे किसी बात पर रंज हुआ हो। अब जब मैंने उसे इंतहाई पास देखा तो मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर लोग हैरान परेशान हो गए। तभी अम्मी मेरे पास आ गई और मेरा हाथ ज़ोर से दबाते हुए कहने लगी, क्या बात है, पागल हो गई हो? क्यों ज़रा ज़रा बात पर शोर मचाकर सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हो? मगर मैं अम्मी को क्या बताती कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। अब जब मैंने अपने पहलू में देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं गहरा सांस लेकर रह गई। अम्मी को कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अम्मी मुझे घूरते हुए चली गई। बाकी रिश्तेदार भी दबे दबे से हंसने लगे। अम्मी को कहने लगे कि आपकी बेटी तो अभी बिल्कुल बच्ची है, आपको इसकी शादी नहीं करनी चाहिए अभी, कम से कम इसे समझदारी के कोई गुण तो सिखाती। लोगों की तंजिया बातें सुनकर अम्मी दांत पीसते हुए मुझे देखे जा रही थी। ये वो लोग थे जो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। मेरा रिश्ता मांग कर थक चुके थे, मगर मेरे माँ बाप ने उनको इस काबिल नहीं समझा था कि मेरा हाथ वो उन लोगों को देते। अब वो अपनी बड़ास निकालने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके खुद को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। रात को जब सब लोग मेहंदी लेकर ससुराल में चले गए तो घर में मुलाजमों के साथ मेरे अब्बू और दादू ही मौजूद थे। अब्बू कितनी देर तक मेरे पास बैठे बातें करते रहे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे। उनकी कुछ बातें तो मैं समझती थी और कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। यूँ मेरा जहन तो उसी शख्स में उलझा हुआ था जिसको मैं कुछ देर पहले अपने पास बैठा हुआ देख चुकी थी। मैं सोच में पड़ गई कि वो कौन था। वो सिर्फ मुझे ही क्यों नज़र आता? इसका मतलब तो ये था कि वो कोई जिन था। उसका ताल्लुक़ दूसरी मखलूक़ात से था। उसका सिर्फ मुझे नज़र आना, बार बार मेरे सामने आना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। मगर क्या मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे इतनी आसानी से ललकार सकते या उससे इस बात का सबब पूछते। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद जब अब्बू जाने लगे तो उनके जाने का ख्याल करके मुझे डर लगने लगा। अकेले पाकर वो फिर से मेरे पास आ गया तो अब्बू को मैंने कहा कि आप मेरे पास रुक जाए। वो कहने लगे कि अब मैं तुम्हारी दादी के पास जाकर बैठूंगा, उनकी टांगें दबाऊंगा और उन्हें दवा भी देनी है। वो तुम्हारी वजह से बहुत उदास हो रही हैं। ये सुनकर मैं भी उदास हो गई और अब्बू को कहने लगी कि फ़िक्र मत करो, सब लोग बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर तक सब लोग आ जाएंगे। फिर मैं खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रह गई। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। अब मैं आईने में सामने बैठे हुए अपना ये रूप देख रही थी। मेरे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी। सब कह रहे थे कि मुझ पर टूट कर रूप आया है। तभी मुझे अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी कि बिलाशुबा तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो और इस रूप में तो तुम सीधा दिल में उतरती जा रही हो। ये सरगोशी सुनकर मैं बुरी तरह बदहवास हो गई। अब जब पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे फिर से अपने मेहंदी वाले हाथ पर किसी के हाथ का लम्स महसूस होने लगा। तभी मैं भागते हुए दादी के कमरे में आ गई। अब्बू मुझे देखकर हैरान रह गए, कहने लगे क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं अब्बू को कुछ कहे बगैर दादी के पास बैठ गई और कहने लगी मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं दादी के साथ कुछ वक्त गुजार लूँ। आज मैं दादी के साथ ही सोना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बू मुस्कुरा दिए थे। फिर मैं दादी के पहलू से लगकर सो गई। दादी न जाने कब तक बातें करती रही। वो अपने गुजरे हुए ज़माने की दादा की बातें मुझे बताती रही, मगर मैं अपनी सोचों में गुम थी और बिलाखिर मैं नींद की वादियों में खो गई। अम्मी जब घर में आई तो मुझे सोता देखकर वहीं से वापस पलट गई। अगला दिन भी मसरूफियत लिए हुए था। सुबह सवेरे ही मुझे उठा दिया गया और फिर फरा मुझे लेकर पार्लर में आई थी।
اور پھر پارلر سے سیدھا ہال میں جب پہنچے تو امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، اب اگر کوئی چوہا کاکروچ کچھ بھی دیکھ لو تو چیخنا مت، یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، تمہارے سسرال والے بھی موجود ہیں، تم سب کے سامنے مذاق اڑاؤ گی۔ میں آنسو پیتی امی کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں اپنی بیٹی کے جذبات کا بالکل خیال نہیں تھا۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ مجھے وہ شخص دوبارہ نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے امی کو سب کے سامنے شرمندگی ہو یا انہیں کسی کے سوال کا جواب دینا پڑے۔ رخصت ہو کر میں سسرال آئی تو مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ گھر آتے ہی میری ساس کا رویہ بہت بدل گیا۔ وہ جو شادی سے پہلے میرے ساتھ بہت میٹھی زبان میں بات کرتی تھی، ان کی زبان مجھے بیٹا کہتے نہیں تھکتی تھی۔ گھر آ کر وہ یوں بدل گئی جیسے مجھے جانتی تک نہ ہوں۔ انتہائی اجنبی انداز میں ملازموں سے کہنے لگی کہ بہو بیگم کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ تبھی ان کے دور پار کے رشتہ دار خواتین دبے دبے انداز میں کہنے لگے کہ ابھی تو آپ نے کوئی رسمیں بھی نہیں کی ہیں اور بغیر رسموں کے اب دلہن کو اس کے کمرے میں بیچ رہی ہیں۔ تو پھر میری ساس کہنے لگی کہ میں ان فضول رسموں کو نہیں مانتی، ویسے بھی وہ صبح سے تھک چکی ہوگی اور اب اسے آرام کرنا چاہیے، تم لوگ بھی اپنے کمروں میں جا کر آرام کرو۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، مجھے بھی رسموں کا کوئی شوق نہیں تھا، میں بھی بری طرح سے تھک گئی تھی، مگر مجھے ان کی بات پر بھی حیرت تھی کہ گھر لانے کے بعد ان کا انداز میرے ساتھ اتنا بدل کیوں گیا تھا۔ اور پھر جب ملازمہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد ہی میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ میں انہیں پہلی بار روبرو دیکھ رہی تھی۔ دکھنے میں وہ اچھے خاصے انسان تھے۔ ان سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت نرم خو اور دوستانہ مزاج کے انسان تھے۔ کافی رات بیت گئی تھی۔ اب جب میں کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں آئی تو جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی میں بری طرح سے چلا پڑی، کیونکہ ڈریسنگ روم میں نے بہت ہی خوفناک شکل کی چیز دیکھی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے اور آنکھوں کی جگہ آگ کے کھڑے تھے۔ مجھے چلاتا دیکھ کر میرے شوہر فوراً سے ڈریسنگ روم میں آئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تب میں ان کے سینے سے لگ گئی اور انہیں کہنے لگی کہ یہاں پر میں نے ابھی کچھ دیکھا ہے، وہ بہت خوفناک تھا اور مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر زور سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ آپ کا وہم ہے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جب میرے شوہر وہاں سے چلے گئے تو مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب معمول کی روٹین شروع ہو چکی تھی۔ میری ساس کا رویہ لیے دیے رہنے والے انداز کا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں رہتی اور مجھ سے بہت ہی کم مخاطب ہوتی۔ ان کا رویہ بہت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ جب میں ان کے اپنے شوہر سے شکایت کرتی تو وہ کہتے کہ وہ شروع سے ایسی ہیں، وہ کم بولنے کی عادی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی، اپنے کمرے میں ہی زیادہ وقت گزارتی ہیں۔ اگر وہ اسی طرح سے خاموش رہتی تو ٹھیک تھا، مگر کچھ دن بعد ہی انہوں نے اپنا جو روپ دکھایا وہ میرے لیے نہایت ہی وحشت ناک تھا۔ وہ بات بات پر تانے دیتی، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی اور یہاں تک کہ میرے شوہر کو بھی میرے خلاف ورگلانے سے باز نہیں آتی۔ اب میرے گھر بھی وہی والی کہانی شروع ہو گئی تھی۔ اپنی دادی کو میں شروع سے ہی ایسے دیکھتی آ رہی تھی کہ وہ ہم بہنوں سے تو بہت پیار کرتی تھی، بھائی سے بھی محبت جتاتی اور ابو کا بھی بہت خیال رکھتی، مگر امی کو وہ جیسے انسان سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ ان کے دل میں بالکل بھی امی کا احساس نہیں تھا۔ امی اچھا خاصا کھانا بناتی، باقی سارا کام امی اکیلے نپٹاتی۔ ابو کی بچت کرنے کے خیال سے انہوں نے گھر میں ملازمہ رکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ سارے کام خود ہی کرتی، پھر ہم امی کی مدد کے خیال سے کچن کے کام کروا دیا کرتی تھی۔ اس بات پر بھی دادی اعتراض کرتی کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس نے اپنے ساتھ کام پر لگایا ہوا ہے، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، گھر کے کام بھی کیے ہیں، مگر یہ عورت تو اپنی معصوم بچیوں سے کام کرواتی ہے۔ میں نے ایسی ظالم ماں نہیں دیکھی۔ تب امی ان باتوں سے خائف ہو کر ہم پر غصہ کرنے لگتی اور ہمیں کہتی کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میں یہ کام کر لوں گی، تم لوگوں کے کرنے کے یہ کام نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کھانے میں اس قدر تیز نمک ہو جاتا کہ کھانا بالکل زہر بن جاتا، تو کبھی کھانے میں مرچیں بہت تیز ہو جاتی۔ جب ابو کھانا کھانے لگتے تو سخت غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ گھر میں صرف ایک ہی وقت کھانا کھاتا ہوں، وہ بھی مجھے ڈھنگ کا نصیب نہیں ہوتا۔ تب امی ہچکچاتے ہوئے کہتی کہ میں نے تو کھانا اچھے سے بنایا تھا،
نہ جانے اسے بعد میں کیا ہوا تو دادی ہاتھ نچاتے ہوئے کہتی کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کھانا خراب کیا ہے؟ تم تو اچھا کھانا بناتی ہو مگر میں تمہیں بے عزت کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں۔ تب امی بری طرح سے گھبرا جاتی اور کہتی میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ مگر دادی امی کی باتوں کو اور ہی رنگ دے دیا کرتے اور ابو بھی غصے میں آ کر امی کو ہی باتیں سنا کر چلے جاتے۔ یہ سب دیکھ کر ہم لوگوں کو بہت برا لگتا، مگر ہم ابو اور دادی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس بات پر بھی وہ امی کو ہی باتیں سنانے لگتی کہ تم نے اپنے بچوں کی خوب تربیت کی ہے کہ بوڑھی دادی کو جواب دو، تمہاری وجہ سے تمہارے بچے میری عزت نہیں کرتے۔ ایک دن جب امی کھانا بنا کر کپڑے دھونے کے لیے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ دادی کھانے میں تیز نمک ڈال رہی تھی۔ یہ بات جا کر میں نے امی کو بتائی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی اور کہنے لگی میں جانتی ہوں تمہاری دادی ایسا کرتی ہیں، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تمہارے ابو بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اب بھلا بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلے ہی دن دادی باتھ روم میں بری طرح سے گر گئی۔ ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی۔ کتنے دن تک وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یہاں سے وہاں جاتی، مگر زیادہ چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہو گئی تھی۔ اب تو وہ صرف اپنے کمرے اور باتھ روم کی ہو کر رہ گئی تھی، اور کبھی کبھی ہم بہنیں انہیں لے کر لان میں ٹہلانے کے لیے لے آتے۔ تھوڑا سا چل کر ہی وہ تھک جاتی۔ یوں اس طرح امی کی تو ان سے جان خلاصی ہو گئی تھی کہ دادی ان کے کھانوں کو خراب کرنے سے باز آ گئی تھی، مگر وہ اور ٹوٹ کے استعمال کر کے امی ابو کو لڑوایا کرتی۔ آہستہ آہستہ ابو کو بھی سمجھ آتی گئی کہ دادی دراصل ان دونوں کو سکون میں دیکھ ہی نہیں سکتی، تو ابو کا رویہ امی کے ساتھ بدل گیا اور انہوں نے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی۔ امی بھی کھلے دل کی مالک تھی، انہوں نے بھی ابو کو معاف کر دیا، اور اب یہ کہانی میرے ساتھ دہرائی جا رہی تھی۔ اس گھر کے سارے کام ملازم ہی کرتے تھے، مگر کھانا بنانے کی ڈیوٹی گھر میں عورت کی تھی۔ جب سے میں نے شروع میں کھانا بنایا تو میرے شوہر میرے کھانے کی بہت تعریف کرتے اور کہتے کہ تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، مجھے تمہارا کھانا بہت مزے کا لگتا ہے۔ تب میری ساس غصے میں آ جاتی اور کہتی کہ ماں کے بنائے ہوئے کھانے کی تو کبھی اتنی تعریف نہیں کی جتنی تعریف بیوی کے ہاتھ کے کھانے کی کر رہے ہو۔ تب میرے شوہر شرمندہ ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا، کبھی کھانے میں نمک تیز ہو جاتا تو کبھی کھانے میں مرچیں تیز ہو جاتی، اور تب میرے شوہر جنجلا کر کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھا بھلا تم کھانا بنانے لگی تھی اور اب تم نے کھانا خراب کرنا شروع کر دیا۔ تب میری ساس کہتی کہ شاید اس کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، یہ چاہتی ہے کہ اس کی کھانا بنانے کی ڈیوٹی سے جان چھوٹ جائے، ہم لوگ اس سے یہ ذمہ داری واپس لے لیں۔ کہتے ہو تو میں خود ہی کھانا بنا لیا کرتی ہوں یا کسی خانسما کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ تب میں انہیں کہنے لگی کہ نہیں، میں سارے کام خود کر لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ کھانا بنانے کے بعد میں کچن کے آس پاس ہی رہتی تاکہ میری ساس کو کھانا خراب کرنے کا وقت نہ ملے۔ اور ایک دن میں گرمی کی وجہ سے واش روم میں نہانے کے لیے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ جب میں کچن میں گئی تو میری ساس بری طرح چلائی جا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے کچن میں بہت خوفناک مخلوق دیکھی ہے، وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی اور مجھ پر اس نے حملہ کر دیا۔ اگر تم یہاں نہ آتی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ساس نے وہی مخلوق دیکھ لی ہے جو مجھے اکثر نظر آتی تھی اور مجھ پر حملہ ور ہو جاتی تھی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ اب پچھلے کافی دن سے اس نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ میری ساس کو تنگ کرنے لگی تھی۔ اکثر ہی میری ساس کی رونے کی آوازیں سنائی دینے لگتی، اور جب میں ان کے کمرے میں جاتی تو وہ کہتی کہ اس کمرے میں کوئی ہے، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے شوہر بھی اپنی ماں کے اس رویے سے حیران پریشان تھے کہ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میرے شوہر پڑھے لکھے انسان تھے، وہ ان باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے، مگر نہ جانے کیوں اب میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میرے ساتھ پراسرار واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم جادو کرنی ہو، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تم ہی کروا رہی ہو۔ تم مجھے جان سے مارنا چاہتی ہو، مگر تم نہیں جانتی کہ میں بہت خطرناک عورت ہوں۔ اگر میں اپنی کرنی پر آ گئی
تو تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ان کے دل میں میرے لیے اس قدر بدگمانی تھی۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی تھی کہ میں جادو جیسے کاموں میں پڑ سکتی ہوں؟ میں انہیں کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد کافی دن تک میری ساس کا رویہ میرے ساتھ نارمل رہا۔ وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتی رہی اور ان کا پیار بھرا انداز دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی کہ اب ان کے دل سے میرے لیے بدگمانی ختم ہو گئی ہے۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچی جا رہی ہیں۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی تھی کیونکہ وہ صبح صبح چائے پینے کے عادی تھے۔ اس دن جب میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھنے لگی تو میرے شوہر کہنے لگے کہ آج ناشتہ ملازمہ بنا دیں گی تو میرے کپڑے پریس کر دو۔ ان کی بات سن کر میں کپڑے پریس کرنے لگی، تبھی باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ جب ہم لوگ بھاگتے ہوئے باہر آئے تو کچن میں آگ لگی تھی اور ملازمہ بری طرح جل چکی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً اس پر کپڑا ڈال کر اس کی آگ بجھائی اور فوراً اسے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ یہ غنیمت تھا کہ بر وقت اس کی آگ بجھا دی گئی تھی اور ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اگر اس کی جان چلی جاتی یا وہ زیادہ جل جاتی تو ہمیں ہی خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ اب میرے شوہر بھی سوچ میں پڑ گئے کہ گیس کیسے لیک ہو سکتی ہے۔ میری ساس ان سب سے آنکھیں چرائے جا رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سب میں میری ساس ملوث ہوں، جیسے انہوں نے مجھے چلانے کی کوشش کی ہو، مگر چونکہ آج ناشتہ ملازمہ نے بنایا تھا اس لیے میری جان بچ گئی، ورنہ اس وقت ملازمہ کی جگہ میں ہسپتال میں ہوتی۔ مگر میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے میں کسی سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ نارمل تھا۔ پچھلے کچھ دن سے میری طبیعت خراب تھی، بار بار مجھے چکر آ رہے تھے، پیٹ میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ اب جب میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے جو مجھے خوشخبری سنائی اسے سن کر مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر اتنی جلدی کرم کر دیا۔ میرے شوہر نے گھر آنے کے بعد خوشی خوشی جب اپنی ماں کو یہ خبر سنائی تو ان کے چہرے پر جیسے زلزلے کے تاثرات تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی مجھے یہ خوشخبری مل سکتی ہے، حالانکہ انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کے بیٹے کی فیملی مکمل ہونے والی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں یہ سن کر برا لگا تھا۔ جب میرے شوہر آفس چلے گئے تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم اس طرح میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لو گی، تم اس کے دل پر راج کر لو گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں میرا بیٹا کیسے تمہاری محبت میں دیوانہ ہوتا ہے، کیسے وہ تمہارے کہنے پر مجھے چھوڑتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں حیران پریشان سے انہیں دیکھتی رہ گئی کہ وہ میرے بارے میں اس قدر غلط کیسے سوچ رہی تھی۔ تبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچن میں لے گئی اور کہنے لگی کہ آج میں تمہارا کام کر دوں گی، آج میں تمہیں جلا دوں گی اور بول دوں گی کہ تم اپنی غلطی سے جل گئی ہو۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور کچن میں ایک جگہ پر نہ جانے انہوں نے کب مٹی کا تیل رکھا تھا، انہوں نے وہ مٹی کا تیل میرے اوپر پھینک دیا اور پھر جیسے ہی وہ ماچس جلانے لگی تو ان کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ ان کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جم کر رہ گئی، ان کا ہاتھ فضا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا ہو۔ کافی دیر تک میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی کہ فوراً یہاں سے نکلو اور اپنا حلیہ درست کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ پاگل عورت تمہیں جلا دے۔ اس آواز کو سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ آس پاس مڑ کر دیکھا، میرے اور میری ساس کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں تھا، مگر یہ آواز مردانہ تھی اور میرے آس پاس کون تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں وہ شبیہ لہر آئی جو میں نے اپنے گھر میں آئینے میں دیکھی تھی، اور مہندی والی رات جو لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھا تھا یہ آواز اسی کے مشابہ لگ رہی تھی، مگر یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ میں فوراً سے کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر میں نے فوراً سے نہا کر کپڑے تبدیل کیے تھے۔ یہ بات میں اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ یہ سمجھتے کہ انہیں ان کی ماں سے بدظن کر رہی ہوں۔ اس کے بعد بھی کئی بار میری ساس نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر ایسے لگتا جیسے کسی نے مجھے تھام لیا ہو یا میری حفاظت کر رہا ہو۔ میری ساس مجھ سے سخت چڑ گئی تھی
وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ تم بہت ڈھیٹ ہو، تم پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ کتنی بار تمہیں گرانے کی کوشش کر چکی ہوں، کتنی بار میں نے تمہیں دھکا دے دیا ہے، مگر تم پھر بھی بچ جاتی ہو۔ تمہارا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس دن میں ہوا کھانے کے لیے چھت پر آ گئی تھی۔ بہت مزے کا موسم ہو رہا تھا، کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ تبھی میں چھت پر آ گئی کہ کھلی فضا میں میری طبیعت بحال ہو سکے، اور جیسے ہی میں چھت پر آئی تو ٹھنڈی ہوا سے میری طبیعت بحال ہونے لگی، اور مجھے ٹھنڈی ہوا کو اپنی سانسوں کے ذریعے وجود میں اتارنا اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی میری ساس چھت پر آ گئی اور وہ عجیب نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ کیا یہاں پر بھی کہیں کسی سے آنکھ میں ٹکا کر رکھا ہے جو تم ہر دوسرے دن چھت پر آ جاتی ہو اور میرے بیٹے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ میں تمہارے شوہر کو بول دوں کہ تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور تم اس کی وجہ سے چھت پر جاتی ہو، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی۔ وہ انتہائی ناپاک ارادوں کی مالک عورت تھی۔ وہ میرے بارے میں اتنا گھٹیا کیسے سوچ سکتی تھی؟ میں اپنے شوہر سے مخلص تھی، اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر میری ساس کی باتیں کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میرے شوہر کو ہر حال میں مجھ سے بدظن کرنا چاہتی ہو۔ اگر اس نے میرے شوہر کو یہ سب بتا دیا اور وہ مجھ سے دور ہو گئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ وہ تو اپنی ماں کی ہی بات مانیں گے۔ ان کے لیے تو اپنی ماں کی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میری ماں نہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کرتے تھے۔ ایسے میں اگر انہوں نے ایسا ویسا کچھ کہہ دیا تو وہ فوراً سے یقین کر لیں گے، اور میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سن کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ اگر وہ کہیں سچ مچ میں ایسا ویسا کچھ کہہ نہ دے۔ میں فوراً سے نیچے اترنے لگی۔ ابھی میں دوسری سے تیسری سیڑھی ہی اتر رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی تھی۔ اب جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ فوراً سے پہلے مجھے سمجھ آ گئی کہ میری ساس مجھے دھکا دینے والی ہے۔ میرے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی تھی۔ تبھی میری ساس نے مجھے دھکا دیا اور میں فوراً نیچے گر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا، مگر مجھے کسی نے تھام لیا تھا اور میں نیچے گرنے کے باوجود محفوظ رہی تھی۔ مجھے یا میرے بچے کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ اب جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر سامنے کھڑے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے تو کبھی اوپر کھڑی اپنی ماں کو۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مجھے دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی ماں میرے اور میرے بچے کی دشمن ہے۔ تبھی میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور فوراً سے ہسپتال میں لے کر گئے۔ ڈاکٹر سے انہوں نے اپنی تسلی کی کہ مجھے یا میرے بچے کو کہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر کے لاکھ بار تسلی دینے پر میرے شوہر مجھے گھر لے کر آئے تھے، مگر وہ بہت گمسم تھے، نہ ہنستے تھے نہ بولتے تھے۔ ہر وقت وہ نہ جانے کیا سوچتے رہتے۔ جہاں پر میں اس بات پر خوش تھی، ان پر ان کی اماں کی اصلیت بھی کھل گئی تھی۔ وہیں پر مجھے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم دونوں یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تب انہیں کہا، مگر آپ کی امی اکیلی رہ جائیں گی؟ وہ پھیکے انداز میں ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میرا چھوٹا بھائی کچھ دن میں آ رہا ہے، وہ امی کے ساتھ ہی رہے گا۔ یوں بھی اس کی بیوی کے ساتھ امی کی بہت بنتی ہے۔ انہیں مسئلہ تو تم سے ہے، اسی لیے میں تمہیں لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یا ہمارے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ امی کو نہ جانے تم سے کیا پرخاش ہے۔ شروع میں ہی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم قرار دیا۔ مگر اب جو کچھ اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ دوں۔ میرے لیے میرا بچہ سب سے زیادہ اہم ہے۔
اگر کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اور ہم لوگ پھر چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ کر شفٹ ہو گئے تھے۔ میں یہاں پر آ کر پرسکون سی زندگی محسوس کرنے لگی، گویا یہاں پر تنہائی تھی، اکیلا پن تھا۔ گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ آتی اور پھر شام کو میرے شوہر کے آنے کے بعد چلی جاتی تھی، مگر پھر بھی مجھے تنہائی کا احساس شدت سے ستاتا تھا۔ کبھی کبھار میں امی کے گھر آ جاتی اور کبھی امی مجھ سے ملنے آ جاتی۔ انہی دنوں میرے ساتھ ان پراسرار واقعات کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اکثر میں سوچتی تھی کہ وہ شخص نہ جانے کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ تبھی ایک دن میں نے اس شخص کو اپنے روبرو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس وقت بھی میں ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے چھت پر آ گئی تھی۔ آج میرے شوہر معمول سے لیٹ ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے واپس آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ میرا کمرے میں سانس گھٹ رہا تھا، اس لیے میں چھت پر ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آ گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے وہی شخص تھا جو میں نے اس دن اپنی مہندی والے دن دیکھا تھا، اور اس وقت بھی وہ میرے روبرو کھڑا آنکھوں میں افسردگی لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے انداز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے اب اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ تبھی میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ پھیکے انداز میں ہنسا اور کہنے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، میں اس برگد کے پیڑ پر رہتا ہوں جو تمہارے گھر کے سامنے ہے۔ اکثر میں تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا اور تم مجھے اچھی لگتی تھی، مگر جس دن تم مہندی لگا کر اس درخت کے نیچے آئی تھی تب اس دن تو مجھے تم بہت ہی اچھی لگی۔ تمہاری مہندی کی خوشبو کا میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے آج تک اتنے خوبصورت مہندی والے ہاتھ کسی کے نہیں دیکھے تھے۔ تبھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ بار بار تمہارے ہاتھوں کو چھو کر دیکھوں، مگر تمہیں بھی میری موجودگی کا احساس ہو رہا تھا جبھی تم ڈر رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ دیکھا تو مجھے شدید غصہ آیا کہ تم مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، مگر تم کسی اور شخص کے پہلو میں تھی۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دن تک میں غصے سے بیچ و تاب کھاتا رہا، اور پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہاری زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہیے، تمہارے لیے مشکلات کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، اور ویسے بھی جن اور انسان کا کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی تو مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے تمہیں ڈرانا چھوڑ دیا۔ اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری ساس تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گی، اس لیے میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ تمہاری ساس کو میں نے راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بہت ہی زیادہ ڈھیٹ عورت تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف خدا نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر بھی میں بھی افسردہ ہو گئی، اور میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میری ساس واقعی بہت سخت دل عورت تھی، جسے اپنے بیٹے کے بچے سے بھی محبت نہیں تھی۔ تبھی نیچے گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی تو میں فوراً نیچے آ گئی۔ میرے شوہر مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ اس حالت میں مجھے چھت پر نہیں جانا چاہیے، اور میں ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ ہر پل میرے ساتھ رہنے والا ایک جن زادہ تھا جو میری حفاظت کرنے کے لیے موجود تھا، اور کتنی ہی بار تو اس نے مجھے بچایا تھا۔ 2 ماہ کے بعد میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کو پا کر میرے شوہر بہت خوش تھے۔ جب ہم اسے گھر میں لے کر آئے تو کچھ ہی دیر کے بعد میری ساس بھی ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بچی کو دیکھ کر اس سے پیار کرنے لگی، اور پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بس اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ شراکت داری میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دو گی، اسے مجھ سے چھین لو گی، مگر تم
تم نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بیٹے کو خود سے دور کر دیا۔ اب وہ ہم دونوں سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور ان سے کہنے لگی کہ آپ کو مجھے معافی مانگ کر شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یوں بھی آپ بڑی ہیں اور غلطیاں تو چھوٹوں سے بھی اور بڑوں دونوں سے ہو سکتی ہیں۔ انسان کو اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ بے شک تم بہت اچھی بچی ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ امی کو ہمیشہ مجھ سے اس بات پر گلا تھا کہ نہ جانے میرے سسرال والے امی کی تربیت کو کیا نام دیں گے، اور جب میری ساس نے مجھے میری تربیت کو اچھا قرار دیا تو اب اپنے آپ ہی میرے لب مسکرا دیے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔